بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک سوال جو کثرت کے ساتھ مجھ سے پوچھا جاتا ہے طلاق کے حوالے سے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا حمل کی حالت میں بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے؟ کئی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ حمل کی حالت میں ہم نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دیں۔ تو ہم نے پھر مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کی طلاق ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ مجھ سے رہنمائی لینا چاہ رہے تھے کہ آپ اس حوالے سے وضاحت فرما دیں۔ تو میں سوچا کہ ویڈیو کی صورت کے اندر اس کی وضاحت کر دوں تاکہ بہت سارے ایسے لوگ جو غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو حمل کی حالت میں طلاق ہوتی ہے، اس کی عدت جو ہے، اس کی عدت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب تک حمل ہے تب تک ان کی عدت جو ہے وہ باقی ہے۔ اب یعنی کہ یا تو یہ ہے کہ ان کا حمل ضائع ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ حمل جو ہے وضع ہو جائے اور جو ہے بچہ پیدا ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا یا پھر حمل ضائع ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن جب تک حمل ہے تب تک طلاق جو ہے واقع نہیں ہو سکتی۔ کیوں واقع نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ تب تک جو ہے وہ عدت باقی ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص ایک عدت کے دوران، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی شخص ایک عدت کے دوران اپنی بیوی کو جتنی بھی طلاقیں دیتا ہے وہ ایک شمار ہوتی ہے، کیونکہ ایک عدت جو ہوتی ہے وہ ایک مجلس ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شروع کے دور خلافت کے اندر 3 طلاق جو تھیں وہ ایک شمار کی جاتی تھیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک عدت کے اندر دی جانے والی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ایک عدت کے اندر جتنی بھی طلاقیں دی جائیں وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک مجلس ہے۔ تو اب چونکہ یہاں پہ حمل والی بات ہے تو وہاں پہ اس کیفیت کے اندر بھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، اس سے زیادہ دیتا ہے، ویسے تو شرعی طریقہ میں بتا چکا ہوں کہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ 1 طلاق دی جائے، لیکن اگر کوئی شخص 1 طلاق سے زیادہ دیتا ہے تو واقع تو صرف 1 ہی طلاق ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ 1 دینی چاہیے تو واقع بھی 1 ہی ہوگی، لیکن البتہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس نے 1 سے زیادہ طلاقیں دی ہیں وہ اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، وگرنہ وقوع جو ہے وہ وہی ہوگا جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص حمل کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کیا اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو بات یہ ہے کہ طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو عدت ہے وہ عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی وہ کچھ دن کے اندر اگر وہ ہو جاتی ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، چند دن، 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن، تو عدت ختم۔ اگر وہ اس کے لیے سال لگ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ سال اس کی عدت ہوگی۔ تو عدت اللہ تعالیٰ نے رکھی اس وجہ سے ہے تاکہ یہ میاں بیوی کے درمیان یہ وقت ہو، یہ وقفہ ہو کہ وہ آپس میں اگر رجوع کرنا چاہیں وہ رجوع کر سکیں۔ لیکن ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو اب کہتے ہیں 3 طلاقیں ہو گئی، 3 طلاق کے بعد عدت نہیں ہوتی، لہٰذا میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ یہ بالکل بھی جو ہے نا لوگوں کے اوپر ظلم ہے اور شریعت کی، قرآن و سنت کی بالکل واضح طور پہ خلاف ورزی ہے۔ جبکہ یہ 3 طلاق، اس سے یہ ہرگز 3 طلاق نہیں ہے، بلکہ ایک عدت جو ہے وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر بندہ رجوع کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر بندہ نہیں رجوع کرتا تو اس کے پاس نکاح کا آپشن ہوتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد نکاح کا آپشن ہوتا ہے، پھر دوسری مرتبہ اگر وہ نکاح کر لیتا ہے پھر طلاق دیتا ہے، عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کے بعد یہ ہے کہ وہ
نکاح کر سکتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ جب وہ طلاق دے گا تو تیسری مرتبہ پھر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ تو رجوع کرنے کا، ہاں تیسری طلاق کے بعد عدت نہیں ہوتی۔ وہ عدت کس کے لیے نہیں ہوتی؟ مرد کے لیے نہیں ہوتی رجوع کرنے کی، جبکہ عورت کے لیے عدت ہوتی ہے۔ وہ اس عدت کے دوران آگے نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ رجوع کر لے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ عدت نہیں ہے تو عورت بھی جو ہے وہ فوراً طلاق لے کے کسی اور جگہ پہ وہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے وہ عدت ہے، مرد کے لیے عدت نہیں ہے۔ جو رجوع کرنے کا آپشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر حمل کی حالت میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ تو جب تک حمل باقی ہے تب تک یہ ہے کہ رجوع کرنے کا آپشن موجود ہے، لیکن جب حمل ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کی طلاق کون سی ہے، پہلی مرتبہ دے رہا ہے، دوسری مرتبہ دے رہا ہے، تیسری مرتبہ دے رہا ہے۔ پہلی یا دوسری مرتبہ دے رہا ہے تو وہ اس کے پاس نکاح کرنے کا آپشن موجود ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے رہا ہے تو پھر اب اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔